یہ آپریشن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سامعین، یہ رضا خانیوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی مارا ہے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کی ذلت و خواری کہاں تک پہنچے گی۔ یہ مسئلہ کہ نوجوڑ فرقے کا بڑا مفتی مطیع الرحمن رضوی، جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو کافر، گستاخ، کیا کیا کہتے کہتے بڈھا ہو چکا، اس کی علمی لیاقت دیکھیں، اس کے پرسنل پہ حسام الحرمین بھیجنے کے بعد بھی اس کے اندر وہ اوقات نہیں، وہ صلاحیت و استعداد نہیں اس کتاب کو پڑھ کر کے جواب دے سکے۔ سامعین، فیصلہ آپ کریں۔ جب اتنا بڑا مناظر اس کے دھرم کا مفتی کہلاتا ہے، اس کی اوقات ہے، تو بقیہ اس کے چوزے کی زبیر رضا خامی گالی باز اور دیگر ان کی نوجوڑ کرتی اٹھائی قوم کی اوقات کیا ہے، اندازہ لگائیں کس طرح یہ رضا خانی پریشان ہیں، جو حسام الحرمین کتاب ان کے لیے ایک عذاب اور قہر اور بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے آج کل۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ ہلو جی، مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب بول رہے ہیں؟ بول رہا ہوں۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ آپ حضرت تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس؟ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ میں علی اصغر صحیح العقیدہ سنی بول رہا ہوں۔ اچھا حضرت، یہ حسام الحرمین میں جو لکھا ہے، یہ گنگوہی دیوبندی کا کابر گنگوہی کی طرف فتویٰ منسوب کیا، ثم تمادى به الحال في ظلم وضلال حتى صرح في فتوى له قد رأيتها بخطه وخاتمه بعيني وقد طبعت مرارا في بمبئی وغيرها مع ردها أي أنما يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح أنه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه إلى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر۔ تو حضرت یہ فتویٰ کہاں پہ ہے حضرت؟ آپ نے بہت تیزی کے ساتھ پڑھا اور میرے سامنے کتاب ہے نہیں، اور وہ عبارت جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، مجھے علم نہیں ہے۔ آپ اس کا خلاصہ بیان کیجیے اور پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں وہ کہیے۔ جی، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لکھا ہے پھر تو ظلم و گمراہی میں اس کا حال یہاں تک بڑھا کہ اپنے ایک فتوے میں گنگوہی لکھ گیا، جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، جو ممبئی وغیرہ میں بارہا معرت کے چھپا، صاف لکھ گیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اسے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو۔ تو یہ فتویٰ کہاں پہ ہے، یہ پوچھنا ہے حضرت۔ ابھی جو آپ نے عبارت پڑھی وہ حسام الحرمین کی ہے؟ جی، حسام الحرمین کی حضرت بھیج دوں، میں پرسنل بھیج دوں حضرت؟ ہاں ہاں، تو جی پوچھنا یہ حضرت، یہ فتویٰ کہاں ہے؟ ہاں، تو آپ بھیجیے، جی آپ بھیجیے، اس کو میں تلاش کروں گا۔ جب تو میں ازبر تھوڑی ہے اس کو میں دیکھوں گا، آپ بھیجیے وہ۔ تو حضرت، یہ علامہ صغیر احمد جوکھن پوری صاحب نے کہا ہے کہ فتویٰ ہمیں ملا نہیں ہے، وہ بھی بھیج دیجیے۔ رشید احمد گنگوہی، اس نے وقوع کذب کے معنی درست بتائے، اللہ پہ جھوٹ کا داغ لگایا، اور وہ تو فتویٰ ان کا نہیں ملتا ہے، لیکن براہین قاطعہ پر تقریض ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کی۔ جی، ہاں وہ بھی۔ تو دیوبندی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ منسوب کیا ہے، جھوٹ بات کہی گئی ہے حسام الحرمین کے اندر۔ مطلب وہ جو عبارت حسام الحرمین ہے اس کو وہ لوگ الحاقی کہہ رہے ہیں۔ حضرت دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں حضرت، یہ بھیج دیا ہوں، پہنچ چکا ہے آپ کے پرسنل پہ، ذرا دیکھیں حضرت۔ مہمان آئے ان سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت تھوڑا دیر، حضرت یہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے اور اعلی حضرت کا مسئلہ ہے حضرت بہت سے لوگ پریشان ہیں جو جواب دے نہیں پا رہے ہیں، اور ایک حضرت ایک فتویٰ بھیج رہے ہیں وہ لوگ، اور دیکھیں میں بھیج رہا ہوں آپ کو پرسنل پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ مل گیا کہ اعلی حضرت نے جو حسام الحرمین بات کہی ہے یہ وہی فتویٰ ہے۔ حضرت آپ تو مفتی ہیں اور آپ کو مناظر اہل سنت بھی کہتے ہیں،
مسلک اعلیٰ حضرت والے، بتائیں یہ فتویٰ جیسا لگ رہا ہے کوئی پان کھا کر کے تھوکا ہے، بالکل ایک بھی الفاظ اس کا پڑھا نہیں جا رہا ہے، کیا اس کو یہ پیش کر کے کہنا کہ یہ گنگوہی کی طرف جو فتویٰ منسوب ہے یہ وہی فتویٰ ہے، کیا یہ صحیح ہے حضرت؟ اس کا خلاصہ آپ کر دیں، کیونکہ آپ تو مسلک اعلیٰ کے بڑے مناظر ہیں۔ اچھا، آپ کس مسلک کے ہیں؟ میں اہل سنت جماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں حضرت۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھیج دیں۔ حضرت پہنچ چکا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے حضرت وقت لگا لیں۔ میرے بہت مہمان بیٹھے ہیں، میں آپ سے بہانہ نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا، کب بتائیں گے حضرت؟ آپ کب بتائیں گے؟ خالی اتنا دیکھ لیں، یہ جو میں آپ کو پرچہ بھیجا ہوں یہ فتویٰ ہے۔ جواب میرے اوپر چھوڑیے نا، اب آپ مجھ سے وقت دیجیے، ٹائم دیجیے، کس دن کئے بجے کئے منٹ پر، یہ تو جبر ہو رہا ہے نا۔ نہیں ٹھیک ہے، کب بات کریں؟ اتنا بتا دیں، مجھے اطمینان ہو جائے کہ ہاں اتنے دیر میں آپ، کیونکہ بہت سارے جو آپ کے علماء ہیں حضرت جواب دینے سے قاصر اور بے بس عاجز ہیں، فون کاٹ کے بھاگ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ بھی نہ دیں، آپ اپنے مسلک کے بڑے مناظر ہیں، تو بتائیں آپ کی عوام کس کے پاس جائے گی؟ اچھا اور اپنے اعلیٰ کو بتائیں گے کیسے ہو؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے حضرت اپنے اعلیٰ حضرت کے لیے آپ ٹائم نکال نہیں سکتے؟ یہ جو آپ سوال پر سوال کرتے جا رہے ہیں، آپ کو بولنے کی بیماری ہے کیا؟ آپ کو جواب نہ دینے کی بیماری ہے؟ آپ حضرت مفتی موتی الرحمان صاحب، آپ لوگوں کو جواب نہ دینے کی اور اپنے اعلیٰ حضرت نہ بچانے کی بیماری ہے کیا؟ آپ چرب زبانی مت کیجیے، آپ نے سوال کیا میرے اوپر ہے، جب مجھے موقع ملے گا اس کا جواب لکھوں گا، لیکن آپ یہ چرب زبانی کر کے آپ مفتی ہیں، آپ مناظر ہیں اپنے مسلک کے، آپ کے پاس حوالہ پہنچ چکا ہے، کیا اتنا بھی آپ کو تحقیق کا یہ نہیں ہے؟ اتنے سالوں تک مناظرہ کر رہے ہیں، علماء دیوبند کو آپ کافر مشرک کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، اتنے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ یہ عبارت آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، حسام الحرمین بھی ہے، فتویٰ جو کو کہا جا رہا ہے وہ بھی بھیجا گیا ہے، اور آپ اس کو پڑھ کر کے اس کو تھوڑا غور کر کے نہیں بتا سکتے میرے کو؟ آپ ٹائم نہیں بات کیجیے، ہوش میں رہ کے بات۔ ہمارے اکابر کو کافر کہتے کہتے بڈھے ہو گئے، آپ کے اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کے پاس حوالہ پہنچ چکا ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ جواب دے سکیں؟ آج تک آپ کے سب بھاگ رہے ہیں یہی کہہ کر کے میں تحقیق کروں گا، اور کوئی آج تک آ نہیں رہا ہے، دوبارہ فون اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ کی عوام کہاں جائے گی؟ بتائیں، یا تو پھر اعلان کر دیں، آپ ایک اعلان آپ یہ کر دیں مفتی موتی الرحمان صاحب کہ جب تک آپ کی طرف سے اس کا میرے ساتھ گفتگو کر کے جواب نہ مل جائے، آپ جواب مجھے نہ دے دیں، آپ کے کوئی بھی فرد آپ کے مسلک کا ہمارے اکابر کے متعلق کوئی تبرہ بازی نہ کرے، نہ کوئی مناظرہ کرے، نہ ویڈیو بنائے۔ اعلان کریں آپ، اعلان کریں آپ اعلان کریں، جب تک آپ کی طرف سے میرے ساتھ گفتگو کر کے کوئی جواب آپ نہ دے دیں، اس کو تحقیق کر کے، اس وقت تک آپ کے مسلک کا کوئی فرد نہ ہمارے اکابر کے متعلق، نہ حسام الحرمین کے اس مسئلہ کے متعلق کوئی گفتگو نہ کرے، نہ کوئی ویڈیو نہ بناوے۔ اعلان کریں آپ۔ اچھا، دوسرے کو موقع دینا بولنے کا کہ خود ہی بولنا؟ بالکل حضرت، میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ بولیں، جواب دیں، آپ بولیں نہیں، صرف جواب دیں اس کا، حسام الحرمین کا۔ کہاں جواب دے رہے ہیں آپ؟ جواب دینے دے رہے ہیں؟ ہاں چلو، ماشاء اللہ، جا رہا ہوں، معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب جنتی جنتا ایکسپریس چل رہی ہے۔ چلے ہمارا تو ایکسپریس ماشاء اللہ ہمارا بہت تیز چلتا ہے۔ چلیں جواب دیں حضرت، جواب دیں۔ اب بیچ میں مت بولنا۔ نہیں بولوں گا حضرت۔ میں بہت مختصر گفتگو کر کے جی حدیث کو ختم کر رہا ہوں۔ ہاں۔ آپ کو جن اکابر کی فکر ہے، ان میں سے آپ کے کچھ اکابر نے تو یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں، عشق رسول کی بنا پر کہتے ہیں، کسی اور وجہ سے تو نہیں کہتے۔ اچھا، اب بولیے کس کتاب میں حضرت؟ ارے یہ پہلے کون ہے کہ نہیں ہے؟ کتاب چھوڑو نا، کتاب کا نام بتائیں۔ صبر میں حضر میں۔ ہاں بتاؤ، جواب دوں حضرت۔ ہاں، المحند علی المفند کے اندر ہمارے اکابر نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ کس پر؟ آپ کے اعلیٰ کے اوپر، تو شیطانی گروہ ہے، کافر ہے وہ۔ اچھا، ہاں، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کافر کہتے ہم مان لیں؟ یہ آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی نے نہیں کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی سنا ہے۔ کتاب کا نام بتائیں، پھر دیکھ اب خبر لوں گا میں آپ کی اس دلیل کی۔ ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا۔ ہاں بتائیں، فون نہ کاٹیں۔ نہیں، ابھی میں مہمان بیٹھے، تم بدتمیزی کرتے ہیں۔ اچھا چلے ایک اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کہی ہے حضرت، یہ بدتمیزی آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی عمر ہے نا، اس کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں، ورنہ آپ بتائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ عشق رسول کی بنا پر کافر کہتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہو گئے۔ آپ کی کئی کتاب ہے جس میں کہا گیا، دیکھیں ایک کتاب ایک پیش کر رہا ہوں میں آپ کو،
اس کتاب کا نام ہے یہ ہدیہ بریلویت پر ایک نظر. اس میں لکھا ہے یہ دیوبندیوں کے اشرف علی دیوبندی تھانوی ہیں. ان کا کام ہے کہ اس ظالم و کافر گر نے بریلوی میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو مسلمان ماننے ہی سے انکار کر دیا. اگر بریلوی میں ایک بھی حقیقی مسلمان ہوتا تو آج تمام ساری بریلوی مسلمان ہوتی. یعنی یہ مان رہے ہیں کہ حضرت تھانوی نے بریلی کے رہنے والے تمام لوگوں کو کافر کہہ دیا ہے. یہ آپ کی کتاب ہے جناب, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہیلو, فون کاٹ دیا, فون کاٹ, دیکھو فون جواب نہیں ہے تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے. ان کے پاس جواب نہیں ہے, بکواسات کرنے کا ٹائم رہتا ہے لیکن اپنے مجدد کو بچانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک کتاب اور ہے محاسب دیوبندیت جلد دوم, اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 83 پر, وہابیوں کا بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر و مشرک ہیں. تو ہمارے یہاں سے تو تم آپ کو کافر کہا گیا ہے. پھر اگر کوئی آپ کے متعلق ہمارے آقا کے متعلق ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ وہ کافر ہیں, یہ باطل ہے, یہ من گھڑت ہے, گمراہ کن آپ کی سوچ ہے اور نظریہ ہے. بھاگا فون کاٹ کے, دیکھو اتنا بڑا مفتی ہے, مفتی مطیع الرحمان. سامعین دیکھو بھاگا کس طرح فون کاٹ کے. حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب رضوی بات کر رہے ہیں. بول رہا ہوں آپ. حضرت میں محمد حسین احمد بات کر رہا ہوں بنگلور سے. کہاں سے؟ بنگلور شہر سے. اچھا, ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا حضرت والا. ہاں. یہاں شہر بنگلور میں کچھ دنوں سے ایک آفت آ گئی ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اہل سنت والجماعت مسلمان جو ہے اس میں کچھ ایک جھنڈے پنجے کی کچھ مجلسیں کرتے ہیں, ایک ٹینٹ بناتے ہیں اور وہاں لوگ آ کر پیسے چڑھاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں اور پھر رات بھر بلکہ 10 دن تک وہ کچھ جھنڈا اور پنجا لے کر گلیوں میں چلتے ہیں. حضرت اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے؟ اس کا رد کیا جائے, بولا جائے اس کے بارے میں, یا خاموش رہا جائے؟ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ اگرچہ اہل سنت کے نام پر کرتے ہوں, یہ ناجائز, بدعت, محرمات, مکروہات, حرام بات صورت ایسی ہیں, ان کو بالکل روکنا چاہیے. جو لوگ کر رہے ہیں انہیں نرمی سے سمجھایا جائے, اللہ انہیں ہدایت دے. یہ اہل سنت کے معمولات میں نہ داخل ہے, نہ قائد میں داخل ہے. جی یہ بالکل غلط ہے اور نہ اہل سنت کی کسی کتاب میں ایسا ہے. اور جو کرتا ہے اس کی جہالت ہے, وہ کسے باشد بھی مسلک کا ہو. جی جی جی. اچھا حضرت, ایک مسئلہ اور معلوم کرنا تھا حسام الحرمین کے تعلق سے. جی حضرت, وہ جو پوچھا تھا آپ سے حضرت, پڑھ لیا آپ نے عبارت؟ آپ کو اصل میں بھیجا ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, میرے ساتھ مہمان ہیں, آپ اپنی حد میں رہیے, سمجھا؟ آپ نے بھیجا ہے, میں اس کو پڑھوں گا, اس کا جواب دوں گا بس. حضرت وہ فتویٰ لگ چکا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت گردن پر, تو جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ وہ فتویٰ آج تک کوئی ثابت نہ کر سکا. اور حسام الحرمین جس کو لارب کتاب کہہ رہے ہیں آپ لوگ, نکل گئے. لارب کتاب ہے ان کے دھرم میں, اور لارب کتاب کے اندر اتنا بڑا جھوٹ, یہ سب بے بس, اتنے بڑے مناظر ہو کر کے بے بس ہو گئے یہ, اوندھے منہ گر گئے یہ بھی. چلو ٹھیک ہے.